الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. محترم حضرات علماء اکرام، سامعین اعظام، میری ماں اور بہنوں، اس وقت ایک اہم مشاورتی اجلاس میں ہم جمع ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر اہل علم، اہل دانش، اہل عقل و بصیرت اور دیگر لوگ جمع ہیں کہ اس پر غور کریں، مشورے کریں اور بات کو سلجھانے اور صحیح رخ پر ڈالنے کی کوشش کریں. کسی سلسلے میں اہل علم، اہل عقل، اہل دانش کا جمع ہو جانا اور غور و فکر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی راہ ان کو دکھائی جائے. اگر راہ دکھانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ جمع نہ فرماتے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے بہت اچھا فیصلہ ہمارے حق میں کیا ہے، امت کے حق میں کیا ہے. اور یہ مسئلہ صرف آپ کے یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت یہ عالمگیر مسئلہ ہے، ساری دنیا کا مسئلہ ہے. سارے ممالک، چاہے اسلامی ممالک ہو یا دوسرے ممالک، سب جگہ پر مسلمانوں کے حق میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے. بھائیوں، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دو قسم کا علم نازل فرمایا. ایک کو کہتے ہیں علم الابدان اور ایک کا نام ہے علم الادیان. علم الابدان وہ علم جس کا تعلق اور جس کی ضرورت ہمارے بدن سے ہے، ہمارے بدن کو ہے. جیسے یہ دنیاوی علوم اور فنون، یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کے اندر حضرت انسان کو اللہ نے وجود بخشا ہے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس علم کو بھی نازل کیا ہے جس کو علم الابدان کہا جاتا ہے، جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، ہمارے بدن سے ہے، ہمارے پیٹ سے ہے، ہمارے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا، اوڑھنے کا، بچھونے کا. یہ جو دنیا میں مختلف انداز کا سلسلہ چلتا ہے اور اس کا فائدہ ہمارے جسم کو، ہمارے بدن کو ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے دنیا کے اندر اس علم کو ظاہر کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دنیاوی امور سکھا کے آؤ. چنانچہ اللہ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں جینے کا سلیقہ، دنیا میں ضرورت کی چیزیں، دنیا کے اندر رہن سہن و آسائش کے طریقے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو بتائی و سکھائی. اور پھر جو سب سے پہلا انسان دنیا کے اندر آیا، جس کو ہم حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اس اللہ کے بندے پر اور سب سے پہلے انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ علم الابدان نازل فرمایا، وہیں پر علم الادیان بھی نازل فرمایا، جس کو کہتے ہیں دین کا علم. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر بھی. اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور وہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں. اللہ نے دنیاوی علوم کا سلسلہ بھی انہی سے جاری فرمایا اور علم
کا دین کا سلسلہ بھی ان سے جاری فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک علم عطا فرمایا جس کو قرآن کریم نے علم الاسماء کا نام دیا، یعنی ناموں کا علم، چیزوں کا علم، چیزوں کی حقیقتوں کا علم، چیزوں کے نفع کا، چیزوں کے نقصان کا علم۔ اللہ نے چیزوں کو کیا کیا بنایا اور ان کے نام کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ان کی حقیقت کیا ہے، کس کے اندر کیا نفع ہے، کس کے اندر کیا نقصان ہے، یہ ساری حقیقتیں سیدنا آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کھول دی۔ اس کو علم الاسماء کہا گیا۔ یہ علم الاسماء، اور اس کے اندر دین کا علم بھی تھا اور دنیا کا علم بھی تھا۔ یہ جو ہم سائنس کہتے ہیں، یہ ظاہر بات ہے یہی تو ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر نقصان کیا ہے، اس کے اندر نفع کیا ہے، اس کے اندر کیا اچھائیاں ہیں، اس کے اندر کیا برائیاں ہیں، اس کے اندر کیا حقیقتیں پوشیدہ ہیں۔ ان چیزوں کو واشگاف کرنے اور ان کو ظاہر کرنے کا نام دراصل سائنس ہے۔ یہی کام جو سائنس کرتی ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس علم سے نوازا تھا۔ اسی کے ساتھ دین کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اس لیے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ دنیا میں سب سے پہلے انسان بھی تھے اور سب سے پہلے پیغمبر بھی تھے۔ اللہ نے پیغمبروں پر جو علوم عطا فرمائے، جو علوم ان کو عطا فرمائے تھے، ان علوم کے اندر ظاہر ہے یہی علوم تھے جس کو کہتے ہیں دینی۔ اللہ نے دونوں علم عطا کیے اور دنیا کی یہ گاڑی چلتی رہی، لیکن دنیا کا جو علم اس زمانے میں تھا وہ ایک سادی سیدھی شکل میں تھا، اس لیے کہ وہ ہر انسان کی ایک لازمی، وہ فطری، وہ طبعی ضرورت تھی۔ اس لیے آدمی کھانے کی تلاش میں نکلتا اور کھانے کی صورتیں تلاش کرتا، کھانے کی چیزیں تلاش کرتا، کپڑے تلاش کرتا، کپڑے بنانے کے طور اور طریقوں کو سیکھتا رہا۔ اسی طریقے پر گھر بنانا اور گھر کے اندر چیزوں کو رکھنا، یہ ساری چیزیں جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، ایک سادی سیدھی شکل کے اندر اس زمانے کے اندر چلتی رہی اور دنیا کی یہ گاڑی آگے چلتی رہی، زمانہ آگے بڑھتا رہا۔ لیکن یہ جتنا علم تھا دنیا کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادی شکلوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو بتانے کے بعد وہ دنیا کے انسانوں پر چھوڑ دیا کہ تم خود اس کے اندر ترقی کرو، تم خود اس کے اندر نئی نئی ایجادات کرو، اپنی عقل کے ذریعے، اپنے اجتہاد کے ذریعے، اپنی بصیرت سے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے، اور جو ہے اس میں تجربے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنے کی تمہاری ضرورت ہے، لہذا تم اس میں آگے بڑھتے رہو۔ لوگ آگے بڑھتے رہے، کافر بھی آگے بڑھتے رہے، مسلمان بھی آگے بڑھتے رہے، اچھے لوگ بھی آگے بڑھتے رہے، برے لوگ بھی آگے بڑھتے رہے۔ ایسے کہ دنیا کے علم کے اندر اچھے اور بروں کی کوئی تمیز نہیں اور اچھے اور بروں کا کوئی فرق نہیں، جو بھی چاہے آگے اس میں بڑھ سکتا ہے، کافر بھی بڑھ سکتا ہے، مسلمان بھی بڑھ سکتا ہے، اچھا آدمی بھی بڑھ سکتا ہے، برا آدمی بھی بڑھ سکتا ہے، لہذا دنیا میں اسی طریقے پر یہ گاڑی چلتی ہے۔ دوسرا علم تھا جس کا نام ہے علم الادیان، یعنی دین کا علم۔ دینی علم اور دنیاوی علم کے اندر فرق کیا ہے بنیادی طور پر، ذرا اس کو یہاں پر اچھی طرح سمجھ لیں۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کا جو علم ہے وہ چیزوں کا علم ہے اور چیزوں کو بنانے کا علم ہے، چیزوں کو تیار کرنے کا علم ہے، چاہے وہ کھانے اور پینے کی چیزیں ہوں، پہننے اور اوڑھنے کی چیزیں ہوں، اور برتنے کی چیزیں ہوں، اور رہن سہن کے لیے مکانات ہو، اور اسی طریقے پر دنیا کی بے شمار چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں جو بنائی اور ان چیزوں میں ترقی کی جاتی ہے، یہ دنیاوی علم کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اور دین کا علم کیا سکھاتا ہے؟ دین کا علم یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی یہ ساری چیزیں تم بناؤ اور ان کو استعمال کرو، لیکن طریقہ وہ ہونا چاہیے جو دین تم کو سکھاتا ہے۔ کھانے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، پیغمبروں سے سیکھو۔ کھانا تو تم بناؤ لیکن کھانے کا طریقہ پیغمبر تم کو بتائے گا۔ کپڑا تو تم بناؤ لیکن کپڑا پہننے کا طریقہ تم کو پیغمبر بتائے گا۔ چیزوں کو ایجاد تم کرو لیکن ان چیزوں کے اندر حق کیا ہے، ان چیزوں کے اندر باطل کیا ہے، اس کے
طریقہ ہے دنیا میں رہنے کا. منمانی اگر کوئی کرے، دیکھو یہ چیزیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن چیزوں کا استعمال کرنا سیکھنا ضروری ہوتا ہے. کھانا بہت سارا موجود، لیکن کھانا کون سا ہمارے لیے اچھا، اور دنیا والے اور دنیا والوں کی جو نظر ہوتی ہے وہ ظاہری نظر ہوتی ہے. وہ چیز کو ظاہری طور پر دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا ہے، لیکن پیغمبر ہماری اندر کی طبیعت کو بھی دیکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کھانا تمہارے لیے اچھا ہے کہ برا ہے. تم ٹیسٹ دیکھ کے کہتے ہو کہ بہت اچھا کھانا ہے، لیکن تمہارے دل کو لگے گا کہ نہیں لگے گا، تمہاری روح کے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے، تمہارے ایمان سے اس کو کوئی ہم آہنگی ہے کہ نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے پیغمبر آتا ہے. لہذا پیغمبر جہاں پر یہ چیزیں کہ دنیاوی علوم ہیں اس میں ہم کو آزاد چھوڑتا ہے کہ ترقی کرو، وہیں پر قدغن لگاتا ہے، پابندی لگاتا ہے کہ میرے طریقے پر آگے بڑھو، تمہارے طریقے پر آگے نہ بڑھو. اس کے لیے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا ہے. بھائیوں، یہ دونوں علم ہماری ضرورت کے علم ہیں، اس لیے کہ انسان بنیادی طور پر کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، کپڑوں کا محتاج ہے، رہن سہن کے لیے مکانات کا محتاج ہے، اور ان ساری چیزوں کے لیے اور بہت ساری چیزوں کا محتاج ہو جاتا ہے. اگر کھانے کا محتاج ہے تو پیٹ کا بھی جو ہے، بونے کا بھی محتاج ہے، اگانے کا بھی محتاج ہے، کھیتی باڑی کرنے کا بھی محتاج ہے. اسی طریقے پر اگر وہ کپڑے کا محتاج ہے تو کپڑے بنانے کا بھی محتاج ہے، کپڑے کی فیکٹریاں کھولنے کا بھی محتاج ہے. اگر وہ جوتوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو جوتے بنانا بھی اس کے لیے ضروری ہے، جوتوں کی فیکٹریاں قائم کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے. اس طریقے پر بے شمار چیزیں دنیا میں موجود ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جس کو دنیا کا علم کہا جاتا ہے، یہ آ کر ختم ہو جاتی ہیں ہمارے جسم پر، ہمارے بدن پر، ہمارے ظاہر پر اور ہمارے پیٹ پر. اس سے آگے کچھ نہیں. ایروپلین بنائی جا رہی ہے. آپ سوال کریں بھائی ایروپلین کیوں بنائی گئی؟ کیا میری روح کے لیے بنائی گئی؟ نہیں، میرے جسم کے لیے بنائی گئی. ہوائی جہاز میں بیٹھ کر میری روح سوار نہیں ہوتی، ہماری جہاز کے اندر میری روح سوار ہو کے نہیں جاتی، بلکہ میرا جسم اس کے اندر سوار ہوتا ہے. ہم کپڑے پہنتے ہیں، کپڑوں کی ضرورت جسم کو اور بدن کو ہے، ہماری روح کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم جو کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانے کی ضرورت بھی ہمارے جسم کے لیے ہے، ہماری روح کے لیے کوئی اس کی ضرورت نہیں. معلوم ہوا دنیا کی تعلیم گاہوں میں، دنیا کی دانش گاہوں میں، یونیورسٹیوں اور اسکولوں اور کالجوں میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ اگرچہ ہماری ایک ضرورت ہے، لیکن وہ ضرورت صرف ہمارے جسم کی اور ہمارے ظاہر کی اور ہمارے پیٹ کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہمارے لیے کام نہیں آتا. اور دوسرا علم جس کو علم دین کہا جاتا ہے، یہ علم دین ہماری روح کا سامان ہے. اللہ نے ہم کو جیسے جسم دیا، روح بھی تو عطا کی ہے. روح جسم سے زیادہ ہماری ضرورت. اگر روح نہ ہو جسم کا کوئی وجود نہیں. اگر روح موجود نہ ہو یہ جسم باقی نہیں رہے گا. اس کو لے جا کے آپ قبرستان کے اندر دفن کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر سے روح اڑ گئی اور چلی گئی. معلوم ہوا کہ اصل تو ہماری روح ہے. اگر یہ موجود ہے، ہمارا جسم موجود ہے، اگر یہ موجود ہے تو ہم اسے کھانا کھلائیں گے. اگر یہ روح موجود ہے تو ہمارے جسم کو کپڑے کی ضرورت پڑے گی. اگر یہ روح موجود ہے دیگر چیزوں کی ضرورت پڑے گی. یہ ساری چیزیں اسی وقت تک کام آتی ہیں جب تک کہ ہمارے پاس ہماری روح موجود ہے. اگر روح موجود نہیں ہے جسم موجود نہیں ہوگا، اور جسم موجود نہیں ہوگا ان ساری چیزوں کی اور ان علوم کی اور ان فنون کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. معلوم ہوا کہ روح ازل ہے. اس کے لیے اللہ نے علم دین نازل کیا جس کے اندر ہماری روح کی غذا ہے، جس کے اندر ہماری روح کے تسلی کا سامان ہے، ہماری روح کے لیے ترقی کا سامان ہے، اس کے بقا کا سامان ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے علم دین کے اندر رکھی ہیں. جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور نیکیاں انجام دیتا ہے، پیغمبروں کے طریقے پر چلتا ہے، حق میں باطل میں امتیاز کرتا ہے، اچھے اور برے میں فرق کرتا رہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر میری روح کی غذا موجود ہے، تو واقعی اس کو غذا ملتی رہتی ہے.
اور اگر یہ چیز نہیں کرے گا اس کی روح مر جائے گی. جسم تو موٹا تگڑا ہو جائے گا لیکن روح کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہوگی، نہ وہ باقی رہے گی، نہ اس کے اندر کوئی تر و تازگی ہوگی، نہ وہ جو ہے اپنے اندر قوت و طاقت محسوس کرے گی، یوں ہی مر کے ختم ہو جائے گی. اس لیے بھائیوں روح کی غذا یعنی دین کے علم کی بھی انسان کو ضرورت ہے. اللہ نے یہ دونوں علوم ہمارے لیے نازل فرمائے، لیکن لوگوں نے دنیاوی علم کی طرف توجہ دینی شروع کر دی، دین کے علم کو بالکل چھوڑ دیا. یا توجہ دی تو اتنی توجہ دی کہ یہ توجہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ روح بہت بڑی چیز تھی، اس کے لیے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی، اس کی غذائیں اس کو کھلانے کی زیادہ ضرورت تھی، اس کے کپڑے اس کو پہنانے کی زیادہ ضرورت تھی، اس کا ساز و سامان اس کو پہنچانا زیادہ ضروری تھا. لیکن ہم نے اسے تو بالکل چھوڑ دیا یا بہت کم درجے میں اس کی طرف توجہ دی اور ہماری ساری توجہ ہمارے جسم کی طرف ہو. آج اسکولوں میں جتنے بچے تعلیم پاتے ہیں اس کے مقابلے میں دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا پرسنٹیج دیکھ لیجیے. اسی طریقے پر جو لوگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ اپنے اسکول کی تعلیم کے ساتھ جو دین کی تعلیم پاتے ہیں ان دونوں کو بھی تناسب کر کے دیکھ لیجئے کہ اس میں زیادہ توجہ کس کی طرف ہوتی ہے، کم توجہ کس کی طرف ہوتی ہے. تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے بچوں اور خود ہماری ذات کی طرف دنیاوی علم کے اعتبار سے تو بڑی توجہ دے رہے ہیں لیکن دین کے اعتبار سے کوئی خاص توجہ ہم نہ اپنی ذات کی طرف دیتے ہیں نہ اپنے بچوں کی طرف دیتے ہیں. اس طرح ہم نے یہ کر دیا کہ دنیا کی تعلیم میں تو ہم آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھنے کی کوششیں ہماری جاری ہیں اور ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں یہ تصور اچھی طرح بیٹھ گیا سما گیا ہے کہ اگر ہماری ترقی کسی چیز میں ہے یہ دنیاوی علم کے اندر ہے، دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھنے سے ہے. اگر ہم نے ترقی کرنا چاہا تو ایک راستہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس علم کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں. میں منع نہیں کرتا کہ آپ دنیا کے علم حاصل نہ کریں اور جاہل بنے رہیں اور اسکولوں میں کالجوں میں تعلیم حاصل نہ کریں اور اس کے اندر پسماندہ طبقہ بن کر ہم رہ جائیں. نہیں، مسلمانوں کو واقعی اس علم کے اندر بھی ترقی کرنے کی ضرورت ہے. اسکولوں کے اعتبار سے، کالجوں کے اعتبار سے ان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اس علم کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. ہمارے بہت بڑے بڑے انجینئرز بنے، ہمارے ڈاکٹرز تیار ہو، ہمارے ہاں سائنسدان تیار ہو، مختلف علوم اور فنون اور مختلف شعبے جات کے بڑے بڑے ماہرین مسلمانوں کے اندر پیدا ہو اور ساری دنیا کے اندر وہ چھا جائے. واقعی اس کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ دینا بھی چاہیے. اور ہمارے اسلاف نے الحمدللہ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ اس کی طرف توجہ دی تو بے شمار علوم و فنون جو آج دنیا میں موجود ہیں بنا کسی تذبذب اور بنا کسی جو ہے تعامل کے یہ کہا جا سکتا ہے تاریخ کی روشنی میں، تاریخ کی شہادت کی گواہی کی روشنی میں کہ یہ ہمارے بزرگوں کا اسلاف کا طریقہ، ہمارے بزرگوں اور اسلاف کا ورثہ ہے جو وہ چھوڑ کر گئے تھے اور دوسرے لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ پورے کا پورا یورپ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا. ان کو علم کیا ہے نہیں معلوم تھا، ان کو حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کی کوئی پہچان نہیں تھی. دنیاوی علم کے اعتبار سے انتہائی جاہل، انتہائی بلیغ اور انتہائی احمقانہ زندگی گزار رہے تھے. علم کی روشنی پورے یورپ کے علاقے کے اندر کہیں موجود نہیں تھی. ایسی صورتحال میں وہ زندگی گزار رہے تھے. اور آپ کے علم میں یہ بھی بات آنی چاہیے کہ ایک زمانہ وہ ہوا کہ اس زمانے میں وہ یورپ کے لوگ جب آتے ہیں اور اندلس کو فتح کرتے ہیں اور اندلس کے کتب خانوں کے اندر اسلامیات کا ذخیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کا، دنیاوی فنون کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا. بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے تھے، بڑے بڑے انجینئرز پیدا ہوئے تھے، بڑے بڑے ڈاکٹرز پیدا ہوئے تھے. ان ساروں کی تحقیقات وہاں پر موجود تھی اور ان ساروں کی تحقیقات پر لکھی ہوئی بے شمار عجیب و غریب حیرت انگیز کتابیں اور حیرت انگیز ذخیرہ وہاں پر موجود تھا. یہ سارا ذخیرہ جو وہاں موجود تھا اس کو لوٹ کر لے جانے والے یہ یورپی لوگ تھے.
دین تو ہے ہی، اس کے اندر ایسے ایسے علوم، اس کے اندر ایسے ایسے ماشاءاللہ تحقیقات کا ذخیرہ، جس کو اگر بیان کیا جائے تو خدا کی قسم جو ہے سال ہاں سال گزر جائے لیکن اس کی پوری تفصیل کو یہ بیان نہ کر سکے۔ قرآن کی تفسیر، حدیث کی تشریح، حدیث کے مختلف علوم و فنون، تفسیر کے مختلف علوم و فنون، فقہ کے مختلف علوم و فنون، اور تاریخ و سیرت، اور اس کے علاوہ جو ہے علوم عربیہ، جو ہے صرف، نحو، بلاغت، بیان، بدیع، یہ سارے کے سارے علوم و فنون، اس کے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ اربوں کھربوں کتابیں لکھ دی گئی۔ آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہے تو آ جائے کہ ایک مفسر نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی جن کا نام ہے علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ ابن شاہین نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ قرآن جو وہی قرآن جو سارے مسلمانوں کے پاس موجود ہے، گھر گھر میں موجود ہے، جس کے 30 پارے ہیں، انہوں نے اس قرآن کی تفسیر لکھی 1000 جلدوں میں لکھی، 1000 جلدوں میں لکھی ہے۔ اور آج بھی قسطنطنیہ کے عجائب گھر کے اندر وہ کتاب تفسیر موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں، دیکھ کر آتے ہیں، اس لیے اس کو چھاپا نہیں جاتا کہ دنیا میں کوئی پڑھنے والا موجود ہے۔ یہی علامہ ابن شاہین نے حدیث پاک کی مشہور و معروف اور مستند ترین کتاب بخاری شریف کی شرح لکھی، اور 500 جلدوں کے اندر ایک کتاب کی تشریح انہوں نے لکھی، اور یہ بھی وہی قسطنطنیہ کے کتب خانے کے اندر اور وہاں کے عجائب گھر کے اندر برائے زینت رکھی ہوئی موجود ہے۔ بھائیو، یہ ایک کتاب کا حوالہ دیا، ورنہ تو 20 جلدوں میں 30 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث کے ذخائر کی تفسیر اور تشریح، یہ اتنی کتابیں ہیں دنیا میں، اس کی کوئی گنتی بتا نہیں سکتا۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا اور بالکل سچ کہا کہ جو کچھ علماء کے کارنامے ہیں، چاہے وہ تفسیر کے متعلق ہو، چاہے وہ حدیث کے متعلق ہو، یا علوم و فنون حدیث کے متعلق ہو، یا علوم تفسیر کے متعلق ہو، یا فقہ کے متعلق ہو، یا تاریخ کے متعلق ہو، یا سیرت کے متعلق ہو، یا علوم عربیہ کے متعلق ہو، یہ سب کا سب محمد الرسول اللہ کا ایک معجزہ ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ۔ اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے سے ختم نہیں ہو گیا، اللہ کے نبی کا معجزہ آج بھی جاری ہے اور دنیا میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال تفسیر میں جاؤں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اشارہ آپ کو دے رہا ہوں، ایک طرف یہ علوم و فنون، اس کے ذخیرے تو تھے ہی، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں کہنے یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جس کو دنیاوی علوم کہتے ہیں، جس کو عصری علوم کہتے ہیں، جس کو دنیاوی جو ہے معاملاتی امور کہتے ہیں، ان امور سے متعلق ہمارے اسلاف نے ایسی ایسی تحقیقات اور ایسی ایسی کتابیں لکھی، اور وہاں کے کتب خانوں میں اس کو چھوڑا تھا کہ یورپ نے اس کے اوپر اپنا تسلط جمایا اور قبضہ کیا اور لے گئے، اور پھر اس کے بعد انہی تحقیقات کو آگے بڑھانے لگے، ناموں میں چینجز کر دیے گئے، اور ناموں میں چینجز کر دینے کی وجہ سے آج ہمارا ایک اسٹوڈنٹ اور کالج کا، یونیورسٹی کا اور ڈگری کا طالب علم جب اس کو پڑھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی انگریز کی تحقیق پڑھ رہا ہوں۔ یہ انگریزیوں کی نہیں بلکہ انگریزیوں کی چال ہو گئی، اس کی وجہ سے آپ یہ سمجھنے لگے، ورنہ تو وہ بہت سارے ایسے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے اسلاف ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ الگورزم ایک بہت بڑا آدمی، اس کی تحقیقات پڑھائی جاتی رہتی ہے۔ الگورزم، یہ اگر انگریزی کا کوئی لفظ ہے یا کسی انگریز کا نام ہے تو سوال یہ ہے کہ انگریزوں کی زبان میں الف لام نہیں لگتا، لیکن اس کے نام میں ال لگا ہوا ہے، الگورزم۔ معلوم ہوا کہ انگریز نہیں، یہ انگریزوں کی زبان کا لفظ بھی نہیں، بلکہ یہ اس زبان کا لفظ ہے جس کے اندر الف لام شروع میں لگنے کی عادت ہے، لگانے کی عادت ہے، وہ یقیناً عربی زبان ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں الف لام نہیں لگتا، اگر لگتا ہے تو عربی زبان میں لگتا ہے۔ الرجل، القرآن، الکتاب، ایسے الفاظ آپ کو بے شمار ملیں گے جس کے اندر شروع میں الف لام لگایا جاتا ہے۔ یہ الف لام لگا ہوا لفظ الگورزم، ایک آدمی ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے کہ کسی انگریز کا نام ہوگا اور یہ انگریز کی تحقیق ہوگی اور اس کے کوئی ریسرچ ہے
میں سے ایک بہت بڑی عظیم شخصیت، یہی وہ شخصیت ہے الگورزم یا الخوارزمی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے دنیا کے اندر نیلو میٹر ایجاد کیا تھا، جو دریائے نیل کے پانی کو ناپنے کا آلہ تھا۔ دریائے نیل کو ناپنے کے لیے، اس کی گہرائی کو ناپنے کے لیے، اس کی پانی کی گہرائی کو ناپنے کے لیے انہوں نے یہ ایجاد کیا تھا، جس کا نام انہوں نے رکھا نیلو میٹر۔ اور نیلو اس کا نام اس لیے پڑا کہ سب سے پہلے وہ دریائے نیل کو ناپنے کے لیے بنایا گیا تھا، بعد میں تو ہر سمندر میں استعمال ہوتا ہے، لیکن الخوارزمی رحمت اللہ علیہ اس کے موجد ہیں، اور ایسے بے شمار تحقیقات موجود ہیں، اگر اس کا حوالہ دیا جائے تو کافی وقت کی ضرورت پڑے گی۔ یہ ہماری جو گھڑی ہے، واچ ہر آدمی کے ہاتھ میں موجود، اور ہمارے ہر گھر میں، ہر آفس میں، ہر کمرے میں موجود، دن رات ساری دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ اس کا موجد اور اس کو دنیا میں ایجاد کرنے والا وہ بھی ایک مسلمان ہے جس کا نام ہے عمر خیام۔ عمر خیام نے اس کو ایجاد کیا تھا، اور انہوں نے اس کو جو ہے پہلے تو 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹے سامنے رکھتے ہوئے 2 تقسیمیں اس کی 24 گھنٹوں کی جو ہے پہلے تو انہوں نے 12 گھنٹوں میں تقسیم کر دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک تقسیم کی منٹوں پر، پھر دوسری تقسیم کی سیکنڈوں پر۔ پہلی تقسیم کا نام انہوں نے رکھا القسمت الاولی، اور دوسری تقسیم کا نام انہوں نے رکھا القسمت الثانیہ۔ ثانیہ کے معنی سیکنڈ۔ آج جو ہم لفظ سیکنڈ استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ سیکنڈ بھی اسی لفظ الثانیہ کا ترجمہ ہے۔ عربی میں ثانیہ سیکنڈ کو کہتے ہیں، یعنی نمبر 2 والا، یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے۔ انہوں نے 2 تقسیمیں کی، القسمت الاولی، پہلی تقسیم میں انہوں نے گھنٹوں کو منٹوں پر تقسیم کیا، اور پھر اس کے بعد اس کی بھی تقسیم کی، اور اس کا نام انہوں نے رکھا القسمت الثانیہ۔ لفظ ثانیہ آج ساری دنیا میں عرب کے اندر استعمال ہوتا ہے سیکنڈوں کے لیے، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ۔ اس وقت میں کہتے ہیں ثانیہ، ثانیتین، ثانیہ، ثلاث ثانیہ۔ یہ جو کہا جاتا ہے ثانیہ کا لفظ، اسی کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا جاتا ہے سیکنڈ۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس کو سیکنڈ کیوں کہتے ہیں، فرسٹ کیوں نہیں کہتے، اس کو سیکنڈ کیوں کہتے ہیں، اس میں سیکنڈ ہونے کی کیا بات ہو رہی ہے، یہ فرسٹ کیوں نہیں ہے؟ بہت سارے پڑھنے والوں سے میں نے سوال کیا، اس کا کوئی جواب ان کو معلوم نہیں تھا۔ میں نے ان کو بتایا اس کو اس لیے سیکنڈ کہتے ہیں کہ پہلی تقسیم کے بعد اس کی دوسری تقسیم ہو رہی ہے، اس لیے اس کا نام انہوں نے سیکنڈ رکھا، یعنی سیکنڈ نمبر کی تقسیم ہے وہ۔ بہرحال بتانا مجھے یہ ہے کہ ایسی کئی ایجادات موجود ہیں۔ یہ آپ نے نام سنا ہوگا ابے سینا، یہ ابے سینا بھی بدلا ہوا لفظ ہے، یہ ابو علی سینا کا بگڑا ہوا لفظ ہے۔ ابو علی سینا مشہور محقق، مشہور طبیب، مشہور ڈاکٹر، اتنا بڑا ڈاکٹر کہ سب سے پہلے دنیا کے اندر چیچک کی بیماری کو تلاش کرنے والا، چیچک کی بیماری کا علاج دریافت کرنے والا، چیچک کی بیماری کے اسباب کو تلاش کرنے والا سب سے پہلا آدمی ہے جس کا نام ہے ابو علی سینا۔ اس کو آج کتابوں میں لکھتے ہیں ابے سینا۔ لوگ طالب علم سمجھتا ہے کہ میں کسی انگریز کی بات پڑھ رہا ہوں، انگریز نہیں، یہ مسلمان ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے۔ ابو علی سینا وہ بہت بڑا محقق تھا، بہت بڑا عالم تھا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے اتنا بڑا عابد و زاہد تھا کہ 3 بار اپنی تحقیقات میں لگا رہتا تھا، اور رات ہوتی تھی تو کھڑے ہو کر صبح تک تہجد پڑھا کرتا تھا۔ یہ ہے ابو علی سینا، یہ ابو علی سینا کی تحقیقات آج بھی دنیا میں جاری و ساری ہے، اس کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی رہتی ہیں۔ بھائیو ایسی کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اگر ان مثالوں کو یہاں پر پیش کرنا شروع کر دیا جائے تو جو ہے وقت اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آتا ہوں، یہ کہنے جا رہا ہوں ہم کو علوم و فنون سے منع نہیں کیا گیا، دنیاوی علوم سے منع نہیں کیا گیا۔ آپ ضرور ترقی کریں، عورتوں کو، مردوں کو اس میدان میں آگے بڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ان کے شاگرد رشید اور ان کے بھانجے وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا، میں نے حضرت عائشہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھا۔ معلوم ہوا کہ عورت ڈاکٹر
جلسہ تھا اسی عنوان کا. انہوں نے اچھا عنوان دیا تھا, مجھے بہت پسند آیا. انہوں نے عنوان دیا تھا عصری علوم دینی ماحول میں. عصری علوم دینی ماحول, علوم عصریہ پڑھائے جائے. لیکن بھائیوں اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو سمجھ لینا ہے علم کا معنی یہ ہے کہ ہم جو ہے دنیاوی چیزوں میں ترقی کریں اور یہ مختلف علوم و فنون ان کو حاصل کریں, ان کو پڑھائیں. لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ ہم انگریز بن جائیں. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ ہم بے دین بن جائیں. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ ہم شرافت اور تہذیب اور اخلاق اور اخلاقی اقدار سے دور ہو جائے. آج عجیب معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ علوم پڑھتے جاتے ہیں اور ان علوم دنیاویہ کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اسکولوں اور کالجوں کو قائل کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے اسلام کو سلام کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں. اس سے رشتہ اگر ہے تو بس جو ہے ایک سادہ سیدھا سا رشتہ ہے, کوئی گہرا اور دلی کوئی رشتہ نہیں ہے. ماں باپ تھے مسلمان, ان کے ہاں ہم پیدا ہو گئے, اس لیے ہمارا رشتہ اتنا تو باقی رہ گیا. لیکن ہم یہ علوم و فنون جو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دنیاوی علوم میں آگے بڑھنے میں یہ ہمارے دینی علم رکاوٹ بن جاتے ہیں. ابھی مولانا افتخار احمد صاحب دعوت برکاتہم آپ سے فرما رہے کہ آج ماحول ایسا بن گیا. ایک زمانے تک یہ کہا جاتا تھا کہ لوگوں کے اندر دین دوری ہے, لیکن اب تو دین بیزاری کا ماحول پیدا ہو گیا ہے. یہ دین بیزاری کیوں آ رہی ہے؟ بات دراصل یہ ہے, یہاں دو باتیں ہیں, ان کو اچھی طرح سمجھ لینے کی کوشش کیجئے. ایک ہے تعلیم اور ایک ہے نظام تعلیم. ایک ہے تعلیم اور ایک ہے نظام تعلیم. تعلیم سے کوئی اختلاف کسی کو کبھی نہیں ہوا, اور میں نے قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے رکھی جو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تھا تو سب سے پہلی وحی کے الفاظ ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو, یعنی اس امت محمدیہ کو سب سے پہلے جو آسمان سے وحی آتی ہے اس وحی میں کہا جاتا ہے پڑھو. معلوم ہوا کہ اس امت کو جاہل نہیں رکھنا ہے, اس امت کو جہالت کی وادیوں میں بھٹکانا نہیں ہے, بلکہ اس کو علم سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے, علم کی روشنی سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے. اس لیے سب سے پہلی وحی کے اندر اللہ نے یہ پاکیزہ الفاظ نازل فرمائے اقرا, پڑھو. لیکن پڑھنے کے ساتھ اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, اللہ کے نام سے پڑھو. آج جو ہم اللہ کے نام چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں, دین کو چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں, دنیا کے ہو کر پڑھ رہے ہیں, دنیا میں جی لگا کے پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھنا نہیں ہے. اگر اسی علم کو ہم اس نظام تعلیم کے ساتھ میں پڑھیں جو نظام لے کر آئے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر یہ سارے علوم و فنون مسلمان بن جائیں گے اور یہ سارے علوم و فنون اسلام کی ترقی کا ذریعہ بنیں گے, وسیلہ بنیں گے, جیسے کہ اس سے پہلے تاریخ نے اس کا ثبوت دے دیا ہے. لیکن اب ہوا یہ کہ ہم نے نظام تعلیم وہ اختیار نہیں کیا جو اللہ نے بتایا, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, بلکہ وہ نظام تعلیم ہم نے قبول کر لیا جو انگریزوں نے ایجاد کیا ہے. انہوں نے ایک نظام تعلیم کو ایجاد کیا, ایسا نظام ہے وہ. اس نظام کے اندر جانے کے بعد جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر نمک کی کان میں گدا پڑ جائے تو وہ بھی نمک بن جائے, اسی طرح جو اس کان میں پڑ جاتے ہیں وہ سب انگریز ہوتے چلے جاتے ہیں. انگریز ہوتے چلے جاتے ہیں, جاتے تو ہیں علم پڑھنے کے لیے,
اس کے اوپر تبصرہ ہے، اس کے اوپر مشورہ ہے، اس کے اوپر غور فکر ہے، اس کے اوپر تبادل خیال ہے، جس کے لیے آج کی یہ مجلس جمع ہے، جس کے لیے یہاں کے کچھ لوگ اس سلسلے میں فکر مند ہو گئے ہیں کہ بھائی کیسا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ وہی ماحول جس کے بارے میں جو ہے ہندوستان میں جب انگریزی حکومت تھی اور انگریزی حکومت کے دور میں جو یہاں کا وزیر تعلیم تھا جس کا نام ہے لارڈ میکالے، اس نے ایک بار یہ بات کہی تھی اور اس نے اپنی رپورٹوں کے اندر بھی یہ بات لکھی تھی اور اس کو کوٹ کیا گیا اور مختلف کتابوں کے اندر اس کے حوالے دیے گئے۔ اس نے کہا اور اپنے دل کی بات اس نے کہی اور اپنی حکومت کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے کہا اور اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ ہمارا یہ نظام تعلیم، یعنی انگریزوں کا جو نظام تعلیم کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یہاں کی دانشگاہوں میں، یہاں کے جو ہے تعلیم گاہوں میں رائج کیا گیا ہے، یہ نظام تعلیم یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر پڑھنے والے رنگ اور نسل اور خون کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہو، لیکن اپنے جو ہے نظریے کے اعتبار سے اور اپنے خیالات کے اعتبار سے اور اپنی ذہنیت کے اعتبار سے وہ انگریز ہو جائے اور ہمارے ترجمان بن جائے۔ یہ اس نے لکھا تھا جب انگریزوں کی یہاں پر حکومت تھی۔ انگریز تو یہاں سے چلے گئے لیکن ہمارے بہت سے بزرگوں نے کہا اور آج بھی کہتے رہتے ہیں انگریز کو تو یہاں سے بھگا دیا لیکن یہاں کے لوگوں نے انگریزیت کو نہیں بھگایا۔ انگریز تو یہاں سے چلا گیا لیکن انگریزیت نہیں گئی۔ آج بھی جو ہے ان کی وہ باتیں، ان کا وہ نظام، ان کا وہ طور و طریق اور ان کا وہ انداز غور و فکر، ان کے نظریات اور ان کا چال و چلن، ان کا جو ہے ایک معاشرہ، یہ آج بھی موجود ہے۔ جو بچہ وہاں پر جاتا ہے اس کا طور و طریقہ، اس کا لباس و پوشاک، اس کا انداز، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اس علم کے لیے لازم ہے۔ جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہو، جو انجینئر بننا چاہتا ہو، جو اور کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اسلامی لباس نہ پہنے، اسلامی تشخص کو نہ اپنائے، داڑھی اس کے چہرے پر نہ ہو، لباس اللہ کے نبی کا نہ ہو، لباس سلف صالحین کا نہ ہو، لباس علماء جیسا نہ ہو، لباس صالحین جیسا نہ ہو۔ اس کا اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، بول چال کا، ساری چیزوں کا انداز انگریزوں جیسا ہو جائے۔ بھائی بزرگوں، ہمیں اس سے اختلاف ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک اختلاف رہے گا۔ علم سے کوئی اختلاف نہیں، بلکہ ڈنڈے کی چوٹ میں کہتا ہوں یہ انگریزوں کا علم نہیں ہے، یہ علم تو ہمارے ماں باپ کا علم ہے، یہ علم تو ہمارے اسلاف کا علم ہے، یہ علم انہوں نے چرایا ہے، انہوں نے چرا کر اپنے نام سے اس کو جاری کیا ہے۔ ابو علی سینا مسلمان تھا، اسی طریقے پر جتنے نام میں نے لیے وہ سب مسلمان تھے اور ہمارے اسلاف کا یہ ورثہ ہے، یہ علم ہمارا ہے، لیکن نظام ان کا ہے، اس نظام سے ہم کو اختلاف ہے۔ اس نظام سے اختلاف کرنا ہماری اسلامیت کا، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے بھائیوں، بات دراصل یہ ہے کہ ہم کو علم تو حاصل کرنا ہے لیکن ہمارا ماحول ہم کو بنانا ہے۔ ہمارا ماحول اسلامی ماحول ہوگا، وہ صحابیات کا ماحول ہوگا، وہ صحابہ کا ماحول ہوگا، وہ مسلمانوں کا ماحول ہوگا، ان کا لباس اپنا، ان کا لباس بھی ان کے جیسا لباس ہوگا، طور و طریقہ بھی ان جیسے لوگوں کا طور و طریقہ ہوگا۔ ساری وہ چیزیں جو ہم کو اسلام نے عطا کی، اس نظام میں اس کو داخل کیا جائے اور جب نظام میں یہ چیزیں آ جائیں گی اور وہ علم اس میں ڈھل جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سارے علوم و فنون ماشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے، یہاں پڑھنے والے بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اسکولوں کے نظام میں تربیت پانے والے، کالجوں کے نظام کے اندر رہ کر وہاں کے تربیت یافتہ لوگ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو اور مختلف علوم و فنون کے ماہر ہو، وہ سب کے سب جو وہاں سے نکلیں گے ان کی داڑھیاں بھی ہوگی، ان کا لباس و پوشاک اسلامی لباس و پوشاک ہوگا، ان کا بول چال اور ان کا انداز اور اٹھنے اور بیٹھنے کا ڈھنگ اور کھانے اور پینے کا طریقہ اور یہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی نظام کے اندر ڈھل جائیں گی۔ اور جو لڑکیاں پڑھنے کو جائیں گی ان کے لیے پردے کا نظام ہوگا، ان کے لیے جو ہے ایسا نظام ہوگا جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی عصمت کو، اپنی عفت کو، اپنی پاکیزگی کو، اپنی پاک بازی کو باقی رکھ سکے، ان کی نگاہیں بہت ہی شرمیلی ہو، ان کا انداز نسوانیت کا حامل ہو، ان کا طور و طریقہ بڑا پاکیزہ ہو۔ حدیث مجھ کو یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمع ہے
کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلتا ہے، آپ فرماتے ہیں عورت کے لیے سب سے زیادہ بہترین کیا چیز ہے؟ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، سارے صحابہ خاموش۔ کچھ دیر کے بعد مجلس برخاست ہو گئی، صحابہ اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ حضرت علی بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے، وہ بھی اپنے گھر حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچے اور جا کر انہوں نے کہا، آج اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجلس کے اندر ایک سوال کیا ہم لوگوں سے، لیکن ہمارے میں سے کسی کے پاس اس کا جواب موجود نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا کہ وہ سوال کیا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا، سوال اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا، عورت کے حق میں سب سے زیادہ بہترین کیا بات ہے؟ لیکن کسی کے پاس جواب موجود نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، اس کا جواب میرے پاس موجود ہے، اگر تم اس کو اللہ کے نبی کے پاس پیش کرو تو میں تم کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، کل مجلس میں عرض کر دوں گا، بتاؤ کیا جواب ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، عورت کے حق میں سب سے زیادہ بہترین بات یہ ہے کہ کسی نامحرم پر عورت کی نگاہ نہ پڑے اور عورت پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ حضرت علی دوسرے دن اللہ کے نبی کے مجلس میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل آپ نے مجلس میں سوال کیا تھا، اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا جواب ہے؟ انہوں نے جواب بتایا، عورت کے حق میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے اور عورت کی نگاہ کسی نامحرم پر نہ پڑے۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے، خوش ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا، واقعی جواب تو یہ ہے، لیکن علی یہ بتاؤ یہ جواب تم کو سکھایا کس نے؟ اللہ کے نبی کو اندازہ ہو گیا یا وحی الہی نازل ہو گئی کہ یہ جواب علی کا جواب نہیں ہے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا جواب ہے۔ پوچھا کہ علی یہ بتاؤ کہ یہ جواب تو صحیح ہے لیکن بتایا تم کو کس نے ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حضرت فاطمہ نے مجھ کو بتایا۔ اللہ کے نبی نے خوش ہو کر فرمایا، ہاں ہاں فاطمہ تو میرے بدن کا ایک حصہ ہے، جز ہے، میرا لخت جگر ہے، کیوں نہ بتایا؟ بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، عورت جہاں پر رہے پاکیزگی کے ساتھ میں رہے، عفت کے ساتھ میں رہے، عصمت کے ساتھ میں رہے۔ مولانا حنیف صاحب دعوت برکاتہم نے بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر آپ کے سامنے کلام کر دیا، میں دوبارہ ان چیزوں کو لوٹانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، لیکن میں جو توجہ آپ کو دلا رہا ہوں وہ ایک بنیادی مضمون ہے۔ وہ بنیادی مضمون یہ ہے کہ تعلیم تو آپ ضرور حاصل کریں، لیکن اس تعلیم کو نظام وہ عطا کرے جو نظام کے اسلام نے ہم کو دیا، جو نظام کے اللہ کے نبی نے ہم کو دیا، جو نظام صحابہ کرام نے ہم کو دیا، جو بزرگوں اسلاف نے ہم کو عطا کیا۔ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے، اس نظام کے ماحول میں رہتے ہوئے عورتیں بھی تعلیم حاصل کرے، مرد بھی تعلیم حاصل کرے۔ پھر بھائیوں بزرگوں، یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے عورتوں کے اندر رابعہ بصریہ بھی پیدا ہو سکتی ہے، یہاں سے نکلنے والی بچیوں کے درمیان میں جو ہے بڑی بڑی مائع ناز ہستیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح یہاں پر پڑھ کر نکلنے والے جو بچے ہیں ان کے اندر بہت بڑے بڑے مائع ناز لوگ پیدا ہو سکتے ہیں جو دین کی خدمت کرنے والے ہوں۔ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم جو دنیا میں آئے وہ یہاں دنیا کمانے کے لیے، دنیا جمانے کے لیے، صرف کھانے اور پینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ نے ہم کو دنیا میں ایک داعی قوم بنا کر بھیجا ہے۔ ہر مسلمان کا بچہ ایک واعظ ہے، ہر مسلمان کا بچہ داعی ہے، وہ عامر بالمعروف ہے، وہ ناہی عن المنکر ہے، یعنی اچھی بات بتانے والا، برائی سے روکنے والا، اچھی چیز کو چلتا کرنے والا، نیکیوں کو پھیلانے والا، برائیوں سے روکنے والا، معاشرے کو پاک کرنے والا۔ اگر خود ہم لوگ ایسا معاشرہ بنا لیں اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، کہ وہاں پر غلطیاں ہوتی رہے، وہاں پر بچیوں کا ماحول غلط ہو، بچوں کا ماحول غلط ہو، نوجوانوں کا ماحول غلط ہو، لڑکیوں کا ماحول غلط ہو، وہاں پر جو ہے بے حیائی کا ایک ماحول پیدا ہو جائے، کس قدر افسوسناک صورتحال ہے۔ مسلمانوں کے ماحول کے اندر کوئی برائی کبھی برداشت نہیں کی جاتی۔ قرآن کریم میں ایک عجیب نکتہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ امر بالمعروف کرنا نہی عن المنکر کرنا یہ مسلمانوں کا شیوہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. معروف کے معنی عام طور پر لوگ جو کرتے ہیں وہ یہ ہے یعنی مفسرین اور ترجمہ کرنے والے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں نیکی. معروف کے معنی نیکی منکر کے معنی کرتے ہیں برائی. امر بالمعروف کے معنی ہوئے کہ نیکی کو پھیلانا نہیں عن المنکر کے معنی ہوئے برائی سے روک لگانا. لیکن ذرا اس لفظ پر غور کرو ایک عجیب نکتہ سمجھ میں آئے گا وہ یہ کہ معروف کے اصل معنی نیکی کے نہیں ہے عربی میں. معروف کا لفظ تو ہماری زبان میں بھی بڑا معروف ہے ہماری زبان میں بھی یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے. معروف کے معنی جانا پہچانا جیسے کہتے ہیں ایک مولانا آئے بڑے معروف ہے اپنے علاقے میں فلاں کتاب بڑی معروف ہے فلاں جگہ بہت معروف ہے ایک مسجد ہے اپنی جگہ بہت معروف ہے. تو معروف کے معنی مشہور جس کو جانا جائے جس کو پہچانا جائے جس کو ہر آدمی جو ہے جانتا ہو پہچانتا ہو اس کو معروف کہتے ہیں. اور منکر کے معنی عربی میں آتے ہیں نہ جانی نہ پہچانی ہوئی چیز. اللہ نے قرآن کریم میں جہاں بھی نیکی کا ذکر کیا تو اس کو معروف کہا جہاں بھی برائی کا ذکر کیا تو اس کو منکر کہا. یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر نیکی معروف ہوتی ہے اور جو برائی ہوتی ہے وہ انجانی اور ناپہچانی ہوتی ہے. لیکن آج ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ ہمارے معاشرے میں نماز پڑھنے والے اجنبی ہو گئے دین کی بات کہنے والے اجنبی ہو گئے پڑھنے کی بات کہنے والے اجنبی ہو گئے اچھی بات کہنے والے اجنبی ہو گئے اور جو برائی کی بات کرنے لگے اور بے پردہ عورتوں کو پھرانے لگے اور بے پردگی کے اوپر زور دینے لگے وہ معاشرہ جس کے اندر یہ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلم معاشرہ موجود نہیں ہے. مسلم معاشرے کی پہچان ہے کہ اس کے اندر معروف کو پہچانا جاتا ہے نیکی کو پہچانا جاتا ہے نیکی آتی ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ تو ان کی جانی پہچانی چیز ہوتی ہے. اگر کوئی برائی آئے اس کے ساتھ اجنبیت والا معاملہ بڑھتا جاتا ہے. منکر ہے وہ نہ جانی ہوئی چیز ہے وہ نہ پہچانی ہوئی چیز ہے وہ اس لیے اس کے ساتھ انجانے جیسے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اب معاملہ الٹا ہو گیا. آج اچھائی کو پہچاننا مشکل ہو گیا. برائی سے اتنی الفت اور محبت پیدا ہو گئی کہ برائی پر لوگ اور ٹوک کرنے والے لوگوں کو ہی حیرتناک انداز سے دیکھا جا رہا ہے. حدیث یاد آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا اور آج کے ماحول پر اور آج کے حالات پر یہ حدیث بالکل فٹ نظر آتی ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی نے اس ماحول کو دیکھ کر ارشاد فرما دیا. فرمایا ایک موقع پر صحابہ کرام کے درمیان میں تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ تمہاری عورتیں بے حیا ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں حضرات صحابہ کرام سے کیا ہوگا تمہارا حال اس وقت میں جبکہ تمہاری عورتیں بے حیا ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان سرکشی پر اتر آئیں گے. حضرات صحابہ کو اجنبی لگی یہ بات. عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا زمانہ آنے والا ہے اور اس سے بھی شدید زمانہ آنے والا ہے. فرمایا کہ تمہارا حال اس وقت میں کیا ہوگا جبکہ تم امر بالمعروف چھوڑ دو گے نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھو گے یعنی اچھائی کو پھیلانا چھوڑ دو گے برائی سے روک لگانا چھوڑ بیٹھو گے. برائی ہو رہی ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں یہ تماشا دیکھے اور دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں اور برائی جو ہے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے دل میں کوئی اس کی وجہ سے پریشانی نہیں ہو رہی ہے. یہ حال تمہارا ہو جائے گا. حضرات صحابہ کو یہ بات سن کر بہت ہی اچنبھا لگا بہت ہی تعجب ہوا. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے؟
کیا مطلب ہوا؟ یعنی زمانہ ایسا آ جائے گا کہ اچھائی پھیلانے کی جگہ تم اچھائی پر روک لگانے لگو گے، اور برائی کو روکنے کی جگہ خود برائی کو پھیلانے میں تم لگ جاؤ گے۔ حضرات صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کہ اس سے ایسا زمانہ آنے والا۔ اندازہ کیجئے آج کیا یہ نقشہ ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ عورتوں کے اندر بے حیائی کیا بڑھتی نہیں چلی جا رہی ہے؟ مولانا نے جو ہے واقعات کی طرف اشارہ دیا، کئی واقعات مختلف جگہ پر سے پیش آ رہے کہ اس اسکولوں کالجوں کے ماحول کی وجہ سے عورتیں بے حیائی پر اتر آئی، اور ایک طرف وہ جو ہے ٹی ویوں کا سلسلہ ہے اس کی وجہ سے بے حیائی کا مادہ پھیلتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہاں پر ان کو موقع فراہم کر دیے گئے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ماحول کے اندر گندے اثرات ہیں، ماحول کے اندر گندے جراثیم جمے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو جائے گا ان جرثوموں کی وجہ سے اس کا دماغ ناپاک ہوگا، اس کا دل ناپاک ہوگا، اس کے اندر برائی آئے گی، اور اسی طریقے پر ہونا لازمی ہے۔ وہی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ میں چلی جا رہی، بلکہ یہاں پر یہ کہنا بھی مناسب ہے کہ مختلف ذرائع سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بعض لوگ غیر لوگ نوجوانوں کو مستقل طور پر ہماری لڑکیوں کو بہکانے کے لیے چھوڑے گئے ہیں اسکولوں اور کالجوں میں، اور وہ اس بہانے سے لڑکیوں کو عورتوں کو بہکا کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ مستقل طور پر یہ مشن بھی چل رہا ہے، میں نشاندہی کرنے سے تو اس وقت معذور ہوں، لیکن بہرحال اشارے کنارے سے بات سمجھ آ سکتی ہے کہ کچھ ایسی پارٹیاں موجود ہیں جو چاہتی ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر اس طرح کا فساد پیدا کیا جائے، مسلم معاشرے کے اندر اس طرح کی خلل اندازی پیدا کی جائے، اور ان عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر، بچیوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر اس طرح کی کھلبلی پیدا کی جائے۔ اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں اور بالخصوص وہ حضرات جو اسکولوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، اسکول چلانے والے ہیں، اسکولوں کی کوئی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہے، وہ لوگ اس مسئلے پر بہت ہی خصوصی توجہ دیں کہ ہمیں علم سے کوئی بیر نہیں ہے، بلکہ علم تو ہمارا ورثہ ہے، علم جہاں سے بھی آئے گا اس کو لینے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جو نظام کے ہم نے غیروں کا قبول کر لیا۔ آج آرٹس کے نام سے لڑکیوں کو نچانا ایک فیشن سمجھا جا رہا ہے، اور اسی طریقے پر بدماشیوں کے تماشے کرانا یہ بھی ایک اچھا کام سمجھا جا رہا ہے، اور مختلف انداز کے اسکولوں اور کالجوں کے اندر پروگرامز کرائے جاتے ہیں جس کے اندر ساری بے حیائی اور سارا کا سارا وہ کام کیا جاتا ہے جو اسلام کی تعلیمات سے سراسر منحرف ہے۔ لیکن بھائیوں، ہم کو احساس اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اس نظام کو قبول کر چکے ہیں۔ اس لیے خلاصۃ الکلام میرا یہ ہے کہ نظام تعلیم کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نظام تعلیم درست ہو گیا، اور یہ کیسے درست ہوگا؟ درست کرنے کے لیے آپ کو میٹنگیں کرنا ہوگا، اسکول کے لوگوں کو حضرات علماء سے ربط و ضبط پیدا کرنا ہوگا، اور علماء کے ربط کے ساتھ، اہل دانش کے ربط کے ساتھ جب اس مسئلے پر خوب اچھی طرح غور و فکر ہوگا کن کن چیزوں کو ہم نافذ العمل بنا سکتے ہیں اپنے کالج کے نظام میں، اسکول کے نظام میں، یونیورسٹیوں کے نظام میں، تعلیم کے نظام میں، کہاں کہاں تک ان چیزوں کی کھپت ہو سکتی ہے، ان ساری چیزوں کو ہم داخل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ شدہ یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی، ایک بہترین ماحول بنے گا۔ ماشاءاللہ بہت ساری اسکولیں اب ایسی قائم ہوتی جا رہی ہیں، بعض جگہ ہو چکی ہیں کہ اس کے اندر ایسا نظام قائم کر دیا گیا ہے جو قال اللہ والا نظام ہے، قال رسول والا نظام ہے، صحابہ والا نظام ہے، صحابیات والا نظام ہے، بزرگوں والا نظام ہے، قرآن حدیث والا نظام ہے۔ اس نظام کو قائم کر دیا گیا ہے، اس نظام میں پلنے والے، پڑھنے والے بچے ماشاءاللہ بہترین قسم کے بن کے نکلتے ہیں۔ ایک طرف ان کے اخلاق اور کردار کی خوبی، یہ بلند ترین خوبی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ علم کے اندر بھی وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو آج کل ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے علم 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 کا۔ سوچ کر دیکھیے، جہاں نظام غلط ہو وہاں کبھی تعلیم درست نہیں ہو سکتی۔ جہاں بچے بچیوں میں یہ آوارگی ہو، جہاں بچے بچیوں کے اندر نظام میں خلط مند ہو، جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے غلط تعلقات کا قائم کرنے کا سلسلہ چل رہا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ
بدماشی اور روریانی اور بے حیائی کی باتیں ہوتی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری بد اخلاقیاں وہاں پر ہوتی ہو، ظلم ہوتا ہو، کئی ایسے اسکولز ہیں ظلم چلتا رہتا ہے، پارٹیاں بنتی رہتی ہیں، یہ ایک دوسرے کو مارنا مروانا یہ سب چلتا رہتا ہے، ایسے ایسے حالات اسکولوں کے کالجوں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ بھائیوں بتانا یہ ہے ایسے ماحول کے اندر تعلیم کیسے درست ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کی بات بھی ویسے ہی، تعلیم صحیح ہونا ہے تو آپ کو نظام درست کرنا ہوگا۔ تعلیم میں اگر انقلاب لانا ہے، تعلیم کے اندر کوئی ترقی پیدا کرنا ہے تو آپ کو اپنے نظام کو صحیح بنانا اور درست کرنا بھی لازم و ضروری ہوگا۔ اس لیے ان باتوں پر میں اپنی گزارش کو ختم کرتا ہوں کہ ہم کو تعلیم سے کوئی آگ، تعلیم سے کوئی بیع، تعلیم سے کوئی عداوت نہیں، بلکہ وہ تعلیم ہماری اپنی ہے، لیکن اس نظام سے ہم کو اختلاف ہے جو انگریزوں کا نظام ہے، جس سے بچوں کو بے حیا ہی نہیں بلکہ بے ایمان بھی بنایا جاتا ہے، بے ایمان بھی بنایا جا رہا ہے۔ ایسی تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد بچے کے اندر ایمان میں کمزوری آ رہی ہے، بچے کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، اور اس کو یوں پڑھایا جاتا ہے، یوں سکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اسلام پر اور اپنے مذہب پر باقی نہیں رہ سکتا۔ اس سلسلے میں میرا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اگر مجھے پہلے سے اندازہ ہوتا تو کچھ رسالے یہاں فراہم کرنے کی بات بھی کی جا سکتی تھی، جس کا عنوان ہی ہے عصری تعلیم اور اس کے خطرناک نتائج۔ اس کے اندر میں نے کئی حوالے ایسے لوگوں کے دیے ہیں جن کا حوالہ انشاءاللہ آپ کے نزدیک مستند ہوگا اور مستند ہونا چاہیے۔ ایسے حوالوں کے ساتھ اس کتاب کے اندر یہ بات کہی گئی اور بار بار کہی گئی ہے کہ کس طریقے پر وہاں کے نظام میں اس طرح کا ایک جو ہے یہ تیار کیا جاتا ہے سانچہ کہ وہاں پر رہنے والا بچہ خامخواہی بے ایمان بنتا چلا جاتا ہے، خواہی و نہ خواہی جانے کے بعد بے ایمانی میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ بھائیو بزرگوں، اس لیے گزارش ہے کہ اس مسئلے پر آپ حضرات نے اقدام کیا اور اول قدم آپ حضرات نے اٹھایا، اور اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کے لیے ایک میٹنگ اور مجلس بلائی، اہل دانش کو، اہل علم کو آپ حضرات نے جوڑا، بالخصوص حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے اس سلسلے میں پیش قدمی کی، جیسے مختلف اور مسائل پر الحمدللہ وہ پیش قدمی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کی جو ہے ان کارروائیوں سے امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور فائدہ پہنچائے۔ یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں جس میں علماء کو بھی کام کرنا ہے، اہل دانش کو بھی کام کرنا ہے، سب کو مل جل کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ میں مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔